بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مرفوع، موقوف اور مقطوع یہ کیا ہوتی ہیں، ان کا بیان کرنا مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث مرفوع وہ ہوتی ہے جس میں کسی قول فعل کی، کسی عادت خصلت کی، کسی حالت کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، صحابی یعنی یہ بیان کر رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کرتے ہوئے دیکھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا اور آپ اس پر کسی قسم کا انکار نہیں فرماتے تھے، جس کو تقریر کہتے ہیں، یا آپ کی کسی عادت سیرت کے متعلق کوئی بات بیان کی گئی ہو، تو یہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، یعنی بات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ حدیث موقوف ہوتی ہے، جس میں کسی یہ تمام چیزوں کی نسبت جو بیان کی ہیں، کسی قول کی، فعل کی، یعنی تابعی یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے فلاں صحابی سے یوں سنا ہے، یا انہوں نے یوں فرمایا ہے، یا ان کو میں نے یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا ان کی یہ عادت مبارکہ تھی، یہ خصلت، یہ حالت، تو ان کی کسی بات کا بیان ہو تو حدیث موقوف ہوتی ہے، یعنی جس میں بات کی نسبت صحابی تک جا کر ختم ہو جائے، موقوف رک جائے، وہیں پہ ٹھہر جائے، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا بیان نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر حدیث مقطوع ہوتی ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھی ہے، منقطع اور ہے، اس کا یہ تعلق سند کے ساتھ ہے، راویوں کے سلسلے کے ساتھ ہے، درمیان میں کوئی راوی گر گیا ہو، وہ چیز ہے۔ یہ مقطوع ہے، یعنی کسی تبع تابعی نے کسی تابعی کے بارے میں یہ فرمایا ہو، کہا ہو کہ فلاں تابعی کو میں نے یوں کہتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے سنا، کرتے ہوئے دیکھا، یا ان کے سامنے یہ کام کیا گیا، انہوں نے اس کو روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ تو یہ تین قسمیں ہوتی ہیں: مرفوع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، جس میں قول فعل کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، موقوف جو صحابی تک جا کے ختم ہو جائے، صحابی کی کسی حالت کا، قول کا، عادت کا بیان ہو، اور تیسرا مقطوع جو تابعی پر ختم ہو جائے، جس میں تابعی کے کسی قول فعل کا بیان کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔